آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میری اس مرتبہ آمد یہاں اچانک ہوئی ہے۔ اس جمعے میں حاضری کے لیے بھی کوئی اعلان چونکہ نہیں تھا، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معمول سے اس وقت حاضری جو ہے وہ بہت کم ہے۔ پھر وقت بھی عام طور پر ہم 12:30 بجے بات شروع کر لیا کرتے ہیں، آج 1 بجے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، تو بمشکل 1 گھنٹہ میں آپ حضرات سے لے سکوں گا۔ اس حوالے سے آج مجھے گفتگو اگرچہ کرنی ہے ایک بہت اہم موضوع پر، لیکن اختصار کے ساتھ۔ وہ موضوع اصل میں ہے چونکہ آج 1994 کا یہ آخری جمعہ ہے، دسمبر ختم ہو رہا ہے اور سال بھی ختم ہو رہا ہے، اور 23 برس قبل دسمبر 71 میں ہی وہ حادثہ فاجعہ ظہور پذیر ہوا تھا، جو ہماری تاریخ کا تو یقیناً تاحال اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی کچھ زیادہ برا دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو، لیکن یہ کہ تاحال سب سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے لیے جو حادثہ فاجعہ سب سے زیادہ سوہان روح ہے وہ وہی ہے سقوط ڈھاکہ یا سقوط مشرقی پاکستان کا حادثہ۔ ہم نے اس سال ایک خصوصی جلسہ بھی اسی موضوع پر منعقد کیا لاہور میں کارپوریشن ہال میں، اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اس میں ایک مفصل 2.25 گھنٹے سے زائد کی تقریر اس موضوع پر کر چکا ہوں، جس کے کیسٹس تیار ہیں۔ مجھے وہی باتیں اس وقت اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کرنی ہے، تو مجھے یہ خیال بھی میرے لیے آسانی کا موجب ہے کہ چونکہ مفصل تقریر بھی موجود ہے، آپ کو دلچسپی ہوگی تو آپ اس کے کیسٹ سن کر مزید تفاصیل جو ہے وہ بھی معلوم کر سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پوری انسانی تاریخ کے بھی اہم واقعات میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ البتہ جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، 20ویں صدی عیسوی کا جو نصف آخر ہے، اس کو جو 2 عظیم ترین صدمات اس امت کو پہنچے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ایک تھا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں 3 مسلمان ملکوں کی نہایت شرمناک عبرتناک ہزیمت اور شکست۔ 1967 کا حادثہ، اور یہ چونکہ اس امت کے یہ 2 اجزاء ترکیبی خود اللہ نے بیان کیے ہیں، امیین اور آخرین۔ امیین یعنی عرب مسلمان، ان کے لیے واقعہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ویسے تو پوری امت مسلمہ کے لیے، لیکن یہ کہ ان کے لیے خاص طور پر نہایت ہی شرمناک اور عبرتناک وہ ہزیمت تھی کہ جو ان کو پیش ہوئی۔ باقی جو ہے نان عرب مسلم امہ، اس میں اہم ترین ملک کی حیثیت یقیناً پاکستان کو حاصل رہی ہے، اور اس وقت تو خیر تھی ہی جبکہ پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا مسلمان ملک پاکستان تھا۔ اب تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ انڈونیشیا جو ہے وہ نمبر 1 ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پاکستان بڑے ملکوں میں ہے مسلمان آبادی کے حساب سے، لیکن اس وقت تو وہ بغیر کسی شک و شبہ کے سب سے بڑا مسلمان ملک تھا، اور اسے جو پھر ہزیمت ہوئی، 93,000 ہمارے قیدی، جن میں 43,000 تو ریگولر فوج تھی، سپاہی سے لے کر جرنیل تک، وہ ہندوؤں کے قیدی بنے۔ انتہائی شرمناک اور ہمارے لیے اندوہناک واقعہ ہے جو پیش آیا۔ میں جو پہلی بات جس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں آج کل وہ یہ ہے کہ ہماری ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، اور وہ بہت ہی غلط پالیسی ہے، ہمارے صحافیوں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے اس کا خوگر بنا دیا ہے قوم کو، کہ بڑے سے بڑے اس قسم کے حوادث کی ذمہ داری چند افراد پر ڈال کر پوری قوم بری ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نفسیاتی مرض ہے، بہت بڑا سیلف ڈسپشن ہے، اپنے آپ کو دینے کا دھوکہ دینے کا اس سے زیادہ بڑا جو ہے معاملہ کوئی نہیں۔ میں اسے خاص طور پر قرآن کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے حوادث صرف چند افراد کی غلطیوں اور جرائم کے نتیجے میں نہیں ہو سکتے۔ یہ ظلم اللہ کبھی نہیں کر سکتا کہ چند افراد کی خطاؤں کا پوری قوم کو اور پوری ملت کو اتنی بڑی سزا دے، یہ ظلم ہے۔ پہلی بات یہ قرآن مجید کے فلسفے سے کہ اللہ ظالم نہیں، ہر مسلمان جانتا۔
وما انا بظلام للعبید لیس للانسان لیس اللہ بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ میں نے اسی لیے سورہ شورى کی آیت پڑھی ہے شروع میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت جو بپتا تم پر پڑی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں پڑی ہے، اور اللہ بہت سی چیزیں تو معاف کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ تمہاری ہر غلطی پر پکڑ لے تو زمین پر ایک انسان بھی بستا ہوا نظر نہ آئے، چلتا نظر نہ آئے، وہ تو بہت نظر انداز کرتا ہے، بہت مغفرت، یعفو عن کثیر، لیکن پھر بھی جو سزا وہ دیتا وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے تو پھیل اسی کی پاداش۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے، یہ ہے اہم نقطہ، یہ چیز تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا اجر و ثواب 1000 گنا دے دے، فضل ہے جتنا چاہے دے دے، لیکن جرم کی سزا تو صرف اس جرم کے برابر دے گا، اس سے زائد نہیں دے گا، یہ قاعدہ ہمیں معلوم ہے۔ اسی پر قیاس کیجئے، چند افراد کی نیکی کے صدقے میں پوری قوم کو اللہ نواز دے، فضل فرما دے، چند افراد کی برکات پوری قوم کے اوپر بانٹ دے، ٹھیک ہے، فضل ہے، چند افراد کے جرائم سے پوری قوم کو سزا دے، یہ تو پھر یہ جو جس طریقے سے کہ جرم کی سزا فرد کو بھی ملے گی جرم کے مطابق، زیادہ نہیں، ہاں نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا دے، 700 گنا دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، جتنا چاہے دے، بغیر حساب دے، لیکن یہ کہ جرم کی سزا اتنی ہے۔ اسی طریقے سے چند افراد کی سعادت پوری قوم کو تقسیم کر دے، فضل ہے اس کا، چند افراد کا جرم، چند افراد کی غلطی، اس کی سزا پوری قوم کو دے دے، یہ نہیں، جب تک کہ قوم کا معتدب حصہ جرم میں شریک نہ ہو جائے اجتماعی سزا نہیں مل سکتی۔ البتہ جب اجتماعی سزا آتی ہے تو پھر یہ کہ گناہ گار کے ساتھ بے گناہ بھی پس جاتا ہے، یہ قرآن میں ہے صراحت کے ساتھ، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن کے اندر صاف ہے، جب آتی ہے سزا پھر بے گناہ بھی اس کے اندر، اور اس میں صرف ایک استثناء ملتا ہے قرآن میں، اللہ بچا لیا کرتا ہے صرف ان لوگوں کو جو نہی عن المنکر پر آخری دم تک لگے رہے، روکتے رہے، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، وہ جو اصحاب سبت کا واقعہ آتا ہے سورہ اعراف میں، جو لوگ برائی سے روکتے رہے انہیں ہم نے نجات دے دی۔ اگر اس کام میں لگے رہے کچھ لوگ تو امید کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ پھر اس وقت بے گناہ بھی گناہ گاروں کے ساتھ پس جایا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ اس وقت ہمارے لیے زیادہ اہم اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم اس کے اسباب و عوامل کا جائزہ لیں۔ بین ہی وہی تصویر اب کراچی کی بن چکی ہے، لیکن ہمارے لوگ اب بھی حقیقت کو دیکھنے سے انکاری ہیں، بین ہی وہی تصویر بن چکی ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں گے معلوم ہوگا جوں کی تو وہ بات جو ہے یہاں پر، جیسے ریپلے آج کل ایکشن ریپلے جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ کہیں گیم میں کسی میچ میں پھر وہ ایکشن ریپلے ہو رہا ہوتا ہے، بالکل کراچی کا معاملہ جو ہے مشرقی پاکستان کا ایکشن ریپلے ہے، اس لیے ذرا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہرحال اس تجزیے میں پھر ہمیں ذرا ہمت اور جرأت کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، ہمیں کم سے کم یہ کہ اب جب کہ 47.5 برس ہونے کو آ رہے ہیں شمسی حساب سے بھی پاکستان کو قائم ہوئے تو ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم حقائق کو دیکھ سکیں اور حقائق کا اعتراف کر سکیں۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہم سے ایک بہت بڑی اجتماعی غلطی ہوئی تھی ہماری قیادت سے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ 1940 کے پاکستان ریزولوشن میں 1946 میں ترمیم کر کے ریاستوں کی بجائے ایک ریاست کا نقشہ ہم نے اختیار کیا۔ یہ غلطی تھی، ماننا چاہیے غلطی تھی، نیک نیتی سے ہوئی۔ اصل میں تحریک پاکستان ایک تحریک تھی، تحریکوں میں عام طور پر ہوش پر جوش غالب رہتا ہے، ورنہ تحریک چلتی نہیں، جذبات چاہیے، جوش چاہیے۔ اس جوش کی ہیٹ میں، اس کی گرمی میں
جو حقائق تھے جغرافیائی ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اور بنگالی قوم زیادہ جذباتی ہے عام دوسرے ہندوستان کے دوسرے مسلمانوں کی نسبت. اب آب و ہوا کا ایک خاص مزاج بنتا ہے. اور آپ کا علم میں ہوگا یہ کہ اے کے فضل الحق صاحب نے زور دے کر قائد اعظم کو مجبور کیا تھا کہ وہ سن 40 کے ریزولوشن میں سے وہ ایس نکال دیں. اسٹیٹس کا لفظ تھا، اسٹیٹس ان دی نارتھ ایسٹ اینڈ نارتھ ویسٹ آف پاکستان. حقیقت میں جغرافیہ جو ہے 1000 میل کا فصل، درمیان میں سمندر تو نہیں تھا، وہ خلا تو نہیں تھا، ہاسٹائل ٹیریٹری، پیدائشی دشمن پاکستان کا وہ درمیان میں. تو ان جغرافیائی حقائق کو تحریک پاکستان کے جوش اور جذبے میں نظر انداز کیا گیا. قائد اعظم کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے واقعہ یہ ہے کہ قابل داد جملہ ہے. قائد اعظم کو چونکہ اس کی مہارت تھی، برٹش پریس میں کچھ چیزیں ایسی آئی تھی پاکستان کے معاملے میں کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ وائبل سکیم نہیں ہے. تو قائد اعظم کا جملہ ہے کہ دی برٹش پریس has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them, by what rule of geography are they here? کیا میں ان انگریزوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون سے جغرافیے کے اصول کے تحت یہاں پہ حکومت کرتے رہے یا کر رہے ہیں اب بھی؟ تو جغرافیہ جو ہے 7 سمندر پار سے آ کے آپ نے یہاں حکومت کری. تو مشکل جواب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پارلیمنٹیرین جس کو ہم کہتے ہیں اس کی تو ایک بڑی ایک عمدہ مثال ہے. لیکن یہ کہ بہرحال حقائق کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے، حقائق تو حقائق ہے. میرے نزدیک یہ ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، گڈ فیتھ میں ہوئی ہے، نیک نیتی سے ہوئی ہے، لیکن حقائق کو نظر انداز کرنا صحیح نہیں تھا. اسے شروع سے اگر یہ 2 ملک ہوتے تو دونوں ملک چونکہ ہندوستان کی دشمنی سے دونوں کو سابقہ ہوتا تو مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے یا زیادہ سے زیادہ کانفیڈریشن بناتے. کانفیڈریشن اگر ہوتی ہے تو وہ ایسی شے ہوتی ہے کہ اس کی گرہ کھل بھی آسانی سے سکتی ہے اور اس کو باندھا بھی آسانی سے جا سکتا ہے. ایک ملک بن کر اس کا پھر علیحدہ ہونا آسان نہیں ہوتا. کانفیڈریشن جیسے کہ مثال موجود ہے تاریخ کے اندر، آپ کو معلوم ہے یہ جو بنا تھا یونائٹڈ عرب ریپبلک، مصر اور سیریا کا کانفیڈریشن تھا، جیسے بنا تھا ویسے ہی وہ کھل بھی گئی تھی گرہ آسانی کے ساتھ. کوئی خون خرابہ نہیں، بھائی نہیں ساتھ چل سکتے، السلام علیکم. لیکن یہاں معاملہ جب ایک ملک بنا لیا گیا تو اس کا معاملہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو گیا. پہلی غلطی یہ ہے. دوسری بڑی غلطی، اور اس کو ہم کہیں گے ہمالائن مسٹیک، اور یہ ہے اصل سبب، بیماری اصل یہ ہے. واضح طور پر نہ صرف یہ کہ اعلان نہیں کیا گیا پاکستان بنتے ہی کہ یہ ایک حقیقی اسلامی ریاست ہوگی، بلکہ راستہ عملاً وہ اختیار کیا گیا کہ گویا کہ یہ ایک جدید طرز کی مغربی سیکولر جمہوری ریاست ہے. جوگندر ناتھ منڈل پہلا وزیر قانون بن رہا ہو اور سر ظفر اللہ خان یہاں کا پہلا وزیر خارجہ بن رہا ہو. ہم نے کیا امپریشن دیا لوگوں کو؟ یہ کوئی کٹر مذہبی ریاست نہیں ہے. وہ لفظ اس وقت استعمال نہیں ہوتا تھا فنڈامنٹلسٹ، لیکن ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ کوئی فنڈامنٹلسٹ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. یہ تو بالکل مغربی جمہوری اصولوں پر ہے. اور اس میں پھر قائد اعظم کا وہ جملہ، توجیہ اس کی کیا ہے کیا نہیں ہے، میں خود اس کی توجیہ کر چکا ہوں، اور وہ میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان میں اس کی توجیہ موجود ہے. لیکن توجیہ اور ہے اور ایک جملہ بول کیا رہا ہے سامنے. Very soon Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. بتائیے دنیا میں سیکولرزم کا اس کے سوا کوئی ڈیفینیشن ہے؟ سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہی ہے